علی بھائی فجر کی سنتیں کیا فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ علماء سے یوٹیوب پر سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. وہ حدیثیں ٹھیک ہیں بخاری مسلم کی کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز ہے نفلی نماز ادر دین سنت. کیونکہ جامعہ ترمذی میں ضعیف سند سے ہے اور المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ پوری تفصیل ہے، اور اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. جب اس نے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنتیں، وہ میں نے اب فرضوں کے بعد پڑھی ہیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اسے کہتے ہیں حدیث سے تقریری، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اسے غلط نہیں کہا، یہ سنت ہے. لہذا فجر کی 2 سنتیں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں. کیا غصے میں طلاق دینے سے واقعی طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، پیار سے دیں تو ہوتی ہے، غصے میں بھی ہو جائے گی. ترمذی میں ابو داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ مذاق میں بھی ہو جائے گی طلاق. یہ تو بڑا سینسٹیو رشتہ ہے. ایک بھائی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جمعے کا نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. بالکل منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اکیلا کوئی جمعے کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ ملا لے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی نا کہ یہودیوں نے صرف دن مخصوص کر لیا تھا ہفتے کا اور عیسائیوں نے اتوار کا. تو حضور نے کہا تم یہ نہ ہو کہ صرف جمعہ لے کے بیٹھنا. ویسے روزے کے اعتبار سے تو امت نہیں لے کے بیٹھی، لیکن پڑھتی صرف جمعہ ہی ہے. کام یہودیاں لا پھر بھی پایا ہے، ہفتے بعد ہی مسجد ہی پڑھتے نے. اسی چیز کی حضور نے نفی کی تھی کہ یہودیوں نے مخصوص کر لیا ہفتہ، عیسائیوں نے کر لیا اتوار، تم جمعے کو مخصوص نہ خالی کر لینا. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو روزے میں تو چلے کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن نماز میں تو کر لیا. میں کیا 8 پیرا نفلی روزہ ہو جاتا ہے؟ جی سنت ہے، رکھ سکتے ہیں آپ اگر استطاعت رکھتے ہوں. اگر آپ کا جسم اجازت نہ دے تو آپ فرض روزہ بھی 8 پیرا چھوڑ سکتے ہیں. ایون رمضان کا روزہ ہے اور آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے اور آپ نے سحری نہیں کی ہے اور آپ کو پتہ ہے میں روزہ نہیں نبھا سکوں گا تو چھوڑ دیں، شرعی عذر ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہیں، بخاری میں بھی کچھ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات امہات المومنین کے گھر آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو کہتی تھی ہاں ہے. تو آپ ناشتہ تناول فرما لیتے تھے. اور اگر وہ کہتے آج گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے پھر میں آج روزہ رکھتا ہوں. یعنی آپ 8 پہر ہی روزہ رکھ لیا. ظاہر ناشتہ نہیں کیا، وہ تو سحری بھی نہیں نہ کی ہوئی. یہ تو نہیں کہ سحری کے بعد پھر ناشتہ کرنے آتے تھے. یہ تو علماء ہی ہیں نا، وہ کرتے ہیں 3-3 4-4 وقت کی روٹیاں کھاتے ہیں. ہاں نبی علیہ السلام تو عموماً 1 وقت یا 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی، زیادہ تر 1 وقت. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے بعد جو کھانا دیا جاتا ہے، کیا محلے اور گاؤں والوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ دیکھیں جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں ظاہر ہے ان کو تو کھانا دینا ہی پڑے گا نا. وہ بیچارے غریب الوطنی میں آپ کھانا دیں. اس کے مرنے کے بعد اگر آپ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے ہیں تب بھی درست ہے. باقی یہ جو مروجہ ضروری ہے کہ تیجا 40واں 10واں یہ سارے کرنا، یہ تو وہ بدعات ہیں جنہوں نے بندے کا مرنا مشکل کر دی ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. ویسے اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے. سال ثواب کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 کاموں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کام کیا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھدوایا، مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کی. آج تک مسجد نبوی کی جو توسیع میں حضرت عثمان کے وہ پیسے شامل ہیں. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے اور جینون ہے، ان کا اپنا عمل ہے. دوسرا فرمایا علم کی بات. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علم کی بات سٹور کر دی، قیامت تک بخاری مسلم پڑھ کے جتنے لوگ سنت سیکھیں گے اس کا ثواب امام بخاری امام مسلم کو باقی ائمہ کو ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا آٹومیٹک ثواب، صرف دعا نہیں عام عمل بھی. سنن نسائی میں موجود ہے نا کہ ایک صحابی کی والدہ سعد ابن عبادہ کی والدہ فوت ہوگی، بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں مر گئی، اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کراؤں تو اسے کیا نفع پہنچے گا؟ تو آپ فرمایا ہاں پہنچے گا. تو انہوں نے پھر ایک کنواں خیرات کر دیا اپنی ماں کے نام کا. اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ یہ تو میرے نیک عمل کا اجر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے استغفار کی ہے، اس کی برکت سے میں نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا.
دعا کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے، اور حکم ہے قرآن میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ باقی رہ کے جمعراتوں کے پر مولویوں کے جو آپ توندے بڑھاتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ثواب ہونا ہے؟ غریبوں کو کھلائیں۔